سر 1977 اور 4 جولائی، آج 4 جولائی ہے. ہمیشہ ہر برس جب بھی پروگرام ہمارا گیا آن ایئر تو آج کے دن اس موضوع کو میں نے ضرور چھیڑا ہے تاکہ تاریخ میں جھانک سکیں اور آپ سے یہ سن سکیں کہ 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شب ہوا کیا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کا تختہ الٹا گیا اور ضیاء دور کا آغاز ہوا، اور پھر آخری نقطہ یہ ہوگا کہ اس کے پھر اثرات اب تک ہیں اور کیا ہیں. پہلے تو دیکھیں نا 4 جولائی اور 5 جولائی کے درمیان یہ ایک امریکن امبیسی میں ایک ریسیپشن تھا، یعنی 4 جولائی کو ان کے یوم آزادی کا، اور میرا خیال وہاں جنرل ضیاء الحق نے اس میں شرکت بھی کی تھی. تو امریکہ کا یوم آزادی جو تھا اس کے ساتھ ہمارا یعنی یوم آزادی کہہ لیں اس کو، بھٹو دور سے آزادی مل گئی یا جنرل ضیاء الحق کے دور کی غلامی مل گئی. اب پیپلز پارٹی والے تو اسے غلامی کے طور پہ مناتے ہیں، ان کے مخالف جو تھے وہ آزادی کے طور پہ مناتے تھے. آپ بھی مناتے ہیں؟ ایک عرصے تک مناتے رہے، نہیں اب نہیں مناتے. اب کچھ دل جو ہیں کھٹے ہو چکے. چلے شکر ہے. تو جنرل ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے اقتدار سنبھالا. اب آپ دیکھیں جو سقوط ڈھاکہ کے بعد اب یہ سمجھا جا رہا تھا اب اس ملک میں کبھی فوج حکمران نہیں ہو سکے گی. بالکل. ہمیشہ کے لیے یہ تصور دفن کر دیا گیا، اور محض 6 برس میں یہ تصور حقیقت بن گیا. ایک مجلس میں، محفل میں لوگ روتے تھے اور کہتے تھے، توبہ کرتے تھے گناہوں کی، بڑی غلطی ہوئی، اب ایسا نہیں ہوگا. تو یہ 6 برس میں صرف اب یعنی 71 سے 77 تک 6 برس بنتے ہیں نا. اور 6 برس کہہ لیں، 72 سے حکومت قائم ہوئی، 5 برس کہہ لیں. تو ایک ہی رات میں تمام قصہ تمام طے ہوئے عمر کے مقام اور ہو گئی زندگی کی شام. اب میں سحر کو کیا کروں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کے برسر اقتدار آئے. شیخ مجیب الرحمان جیل میں تھے، وہاں ادھر سقوط ہو گیا ڈھاکے کا، پھر ان کو چھوڑا گیا، انہوں نے اپنی آزاد مملکت قائم کر لی. اب بھٹو صاحب نے یہاں دستور بنایا 1973 کا، قیدی واپس تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو ساتھ ملایا، صحیح کنسنسس کیا اور دستور بن گیا. پھر ساری سیاسی جماعتیں ان کی پشت پر کھڑی ہوئی. اس سے پہلے شملہ گئے وہ، شملہ معاہدہ، ان کو میاں طفیل محمد جو امیر جماعت اسلامی تھے، انہوں نے لاہور کے ایئرپورٹ پہ جا کر الوداع کیا. بالکل تاریخی واقعہ یہ بھی. پھر وہ وہاں گئے، شملہ معاہدہ کیا، پاکستان کے قیدی واپس آئے. یہ ایک بڑا کارنامہ. اسلامک کانفرنس کا انعقاد ہوا سمٹ کا یہاں. جی وہ ابھی بھی منار ہے، سمٹ منار، جس میں ایک نئی توانائی دی ایک افسردہ پاکستانی قوم کو، اور شیخ مجیب الرحمان بھی اس میں شرکت کے لیے لایا گیا ان کو، اور ایک ٹوٹے رشتے بحال ہوئے سب خرابی کے بعد. اور پھر ایک کام بھٹو صاحب نے اور کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری درگت بنی ہے نا، اب ہمیں ایٹمی طاقت بننا چاہیے. اس کا بالکل کریڈٹ انہیں جاتا ہے. فیصلہ کیا بالکل. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو تھے وہ ایک ہمارے جناب ایک انجینئر تھے اور ماہر تھے، ہالینڈ میں تھے اس کے فیول انریچمنٹ کے. انہوں نے ان کو رابطہ کیا کہ میں یہ کارنامہ سر انجام دے سکتا ہوں. ہمارا اٹامک انرجی کمیشن بھی لگا، وہاں ہم نے فیصلہ کیا اور بھٹو صاحب نے اس پروگرام کا آغاز کر دیا. اور وہ پروگرام بالآخر ضیاء الحق کے ہاتھوں پایہ تکمیل کو پہنچا. پھر نواز شریف صاحب نے اس دھماکے کیے. بالکل ٹھیک. برحال تو یہ تو ہیں بھٹو صاحب کے کمالات. بالکل ٹھیک. دستور، شملہ ایٹمی پروگرام، شملہ معاہدہ. لیکن
ایک تو انہوں نے ساری انڈسٹری جو تھی اسی مارشاء اللہ کے تحت اس کو نیشنلائز کر دیا، نیشنلائز کر دیا، ٹھیک، جو ہماری سقوط معیشت ہو گیا، جس سے ہماری جو بڑھتی ہوئی اڑان جا رہے تھے ہم، وہ تباہ کر دی ہماری معیشت، ہماری معاشی بنیاد تباہ کر دی۔ ایک تو یہ کام ہوا، اور سیاسی یہ ہوا کہ جب اب ان کو یہ خیال گزرا کہ جب انتخابات آئے قریب، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن کو تحقیق کرنا شروع کیا، مقدمے چل رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سزائیں مل رہی ہیں، اور اپوزیشن کی توہین ہو رہی ہے، جینا دوبر ہو رہا ہے، اور لوگوں پہ قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، قاتل پکڑے نہیں جا رہے۔ ایک اور ایسا فاصلہ پیدا ہوا حکومت میں اور اپوزیشن کے بیچ، ٹھیک، اور بھٹو صاحب کا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ 2/3 اکثریت حاصل کریں اور دستور کو صدارتی بنا دیں، صدارتی نظام لانا چاہتے تھے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس پر پھر ہنگامہ ہوا، ایک منظم منصوبہ بنا دھاندلی کا، ان کی انٹیلیجنس بیورو نے مل کے، سرکاری افسروں نے مل کے اس پر الیکشن کے نتائج جو تھے ان کو رد کر دیا۔ اپوزیشن نے تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ ان 77 کے انتخابات میں 56% ووٹ پڑے پیپلز پارٹی نے حاصل کیے، اس سے پہلے یا بعد کبھی 35-37% سے اوپر نہیں گیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا۔ تو کہتے یہ ہے کہ سمپل میجورٹی تو ان کو اس وقت بھی مل سکتی تھی، لیکن وہ اس پر ہنگامہ ہو گیا۔ تو پاکستان قومی اتحاد ہے، اس نے بغاوت کر دی، تحریک چلی، اور چونکہ چنانچہ کرتے نکتے کہ ایک ایسا اب یہ طے ہوا کہ الیکشن دوبارہ ہوں گے، مان گئے وہ، ان کو ماننا پڑا، اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے، الیکشن دوبارہ ہوں گے، اور الیکشن کرائے گی ایک عمل درآمد کونسل بنے گی، ٹھیک، جس میں اپوزیشن بھی شریک ہوگی، حکومت بھی شریک، اس کی نگرانی میں ہوں گے۔ اس وقت نگران حکومت کا کوئی تصور نہیں تھا، جو سٹنگ گورنمنٹ تھی وہ کراتی تھی، تو سٹنگ گورنمنٹ موجود رہے گی۔ ایک بریک آ گئی ہے، میں اس بات لیکن امپلیمنٹیشن ایک چھوٹا سوال لینا مجھ سے، کیا یہ بات درست ہے کہ اس سب خرابی کے باوجود بھی، ڈیڈ لاک کے باوجود بھی کنسنسس ہو چکا تھا، بات بن رہی تھی، اور پھر یہ 4 اور 5 جولائی کی رات آ گئی؟ نہیں، میں ایسا نہیں مانتا، وہ یہ کنسنسس نہیں ہوا تھا، بات تو بن رہی تھی، بات نہیں بنی تھی۔ ایئر مارشل اصغر خان اور شاہ احمد نورانی مولانا اور سردار شیرباز مزاری صاحب، جو این ڈی پی کے لیڈر تھے، ولی خان تو جیل میں تھے اس وقت، اور بیگم نسیم ولی خان، یہ لوگ کسی سمجھوتے پر تیار نہیں تھے، اور باقی لوگ سمجھوتا کرنا چاہتے تھے۔ 9 رکنی اتحاد تھا، اور پیپلز پارٹی کے جو بھٹو صاحب تھے، کوثر نیازی صاحب مولانا تھے، کوثر نیازی، عبدالحفیظ پیرزادہ تھے، ان کی ٹیم تھی، اور وہاں مولانا مفتی محمود تھے، نوزاد نصراللہ خان تھے، اور پروفیسر عبدالغفور تھے۔ جب یہ کسی مسئلے پر اتفاق کر لیتے تھے، پھر قومی اتحاد کی ٹیم واپس آتی تھی مشاورت کرتے، 9 لیڈروں سے منظوری لینے کے لیے۔ اچھا، اور یہ جو نقطے طے کرتے تھے، 9 لیڈر وہاں اس میں جو مارشل اصغر خان دوسرے، اس میں اپنا ایک تڑکا لگا دیتے تھے۔ 4 جولائی اوائڈ کیا جا سکتا تھا، ایوائڈ کیا جا سکتا